کہتے ہیں کہ بولنے والوں کے بولنے نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں دیا. سمجھ ہی رہے ہوں گے، یعنی وہ زبانیں جو اسلام کے خلاف آج بولتی ہیں اور لکھتی ہیں اور بول بول کے، اور آج کا تو بولنا ویڈیو میں بھی اور آڈیو میں بھی اور پورا سوشل میڈیا بھی ہے اور آپ کے نیوز بلیٹن بھی ہیں، بولنے والوں نے اتنا نقصان اسلام کو نہیں دیا جتنا اپنوں کی خاموشی نے دیا. ہم مسلمان آج خاموش ہیں. جس کے پاس جس طرح کا علم ہے، جس طرح کا نالج ہے، وہ اس کے مطابق آج خاموش ہے. اس جرم کی سزا میں آج ہماری نسلیں بالکل کہہ سکتے ہیں کہ بکی پڑی ہیں، پریشان ہیں. میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ کیسے خودکشیاں ہو رہی ہیں. اب سٹریس اور ڈپریشن تو دور ہو گیا، پریشانیاں وہ تو بالکل چھوٹی رہ گئی. اب تو وہ کہتے ہیں جان چھوڑو، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، چلو دونوں مرتے ہیں. ایک شخص نے کچھ حالات کے تحت کٹھے ہوا، بیوی تھی، دو بچے تھے، شاید خود تھا. ایک حالات ایسے ہوئے کہ اس کو جاب بڑی اچھی تھی، دولت تھی، مال تھا، سب کچھ تھا. اس کی جاب چلی گئی، تھوڑی بہت کوشش کی صحیح ہو جائے، خواجہ نہیں ہوا تو بیوی کو کہتا ہے کہ چلو مر جاتے ہیں. بیوی اس کے ساتھ ہے، دو بچے ہیں. سب سے پہلے اس نے بیوی کو شوٹ کیا، پھر اس نے بچوں کو شوٹ کیا اور پھر خود شوٹ ہو گیا. کیا یہ ہم مسلمان ماں باپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے بارے میں کوئی اچھی امید رکھ سکتے ہیں اس کے سوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے؟ تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر ایمان کی طاقت ہے. اور آج کے اس بارے میں سے جو ایمان کی طاقت کا ٹاپک ہے وہ ہم کس ہاتھ سے لیں گے کہ اگر آپ نے اسلام پہ اور شریعت پہ عمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مضبوط ایمان چاہیے. شریعت کو اپنے وجود سے لے کر شہر، گلی، محلہ، ملک اور پھر پوری دنیا پر نافذ کرنے کا گول ہے. اور اس کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہے وہ اٹامک نہیں، وہ نیوکلیئر نہیں، وہ ویپنز نہیں، وہ ایمان کی طاقت ہے. صحابہ کرام اسی ایمان کی طاقت پہ پوری دنیا میں چھا گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس دن بیت المقدس کے فاتح بن کر چابی لینے جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں کتنی رونق تھی اور وہ کتنا اللہ کے آگے جھکے ہوئے اور بندوں کے سامنے کھڑے تھے. یہ آج ہم راسخون فی العلم میں پڑھیں گے. اللہ نے آج رسوخ والوں کی بات ہے، 4 خوبیاں دوں گی آپ کو کہ راسخین کون ہوتے ہیں جو علم ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج نہ ہمارا ایمان وہ ہے اور نہ دوسری چیزیں وہ رہ گئیں، اور ہم ہر وقت معذرت خواہ خانہ اندازی اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم شرمندہ ہیں تو لکھیے وی آر ناٹ embarrassed مسلم اینی مور. سر اٹھا کے جیے، وی آر blessed ٹو بی مسلم. اور جس دن آپ نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھا کے یاد کرا دیا تو پھر کہتے ہیں کہ لوح و قلم بھی تیرے ہیں. تقدیر کے یہ فیصلے آپ کو دنیا میں ادھر سے ادھر لکھے ہوئے اللہ کے دکھ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر سے یہ جو ایک مرغوبیت اور مروبیت کا ہے نا خط، اس کو نکال دے. تو کہہ لیجئے کہ امپریس نہیں ہونا، ٹو بی امپریسڈ ہونا. وی شوڈ بی امپریسو، ناٹ ٹو بی امپریسڈ. اور اسی طرح سے اس بات کا یقین کہ میں جتنا اسلام پر عمل کروں گی میں اتنی ہی باعزت ہوں گی. قرآن پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ فکر لگ جاتی ہے تو اپنی عزت کی، کیونکہ اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. تو آج انشاءاللہ اس بات کا یقین ہوگا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ عمل کرتے جائیے، گھر والے تھوڑا سا شروع میں ناراض ہوں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، بعد میں باہر عزت کریں گے، باہر جا کر کہیں گے ایسی ہیں ویسی ہیں، اور بعد میں آپ کے منہ پہ بھی کہیں گے.